گھر کے کام بیوی کو کرنے چاہیے یا خامند کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر کے کام کس کو کرنے چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گھر کے کام بیوی کرے گی، یعنی فرمایا کہ گھر کے کام فاطمہ کرے گی اور باہر کے کام علی تم کرو گے۔ تو گھر کے کام کرنے کے لیے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ اتنا کام کرتی تھیں کہ ان کے ہاتھ پر چھالے پڑ جاتے تھے، یعنی جو کام کرنا ہوتے تھے وہ اتنی ذمہ داری سے کرتی تھیں، اس احتیاط سے کرتی تھیں کہ کہیں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ بستر بچھانا، گھر کے کام کرنے، بچوں کو سنبھالنا اور صفائی ستھرائی کے کام، کھانا پکانے کے کام، یہ اصل میں عورت کی ذمہ داری ہے، کیونکہ چار دیواری کی مالک وہ ہے، گھر کے اندر ہر چیز کی مالک وہ ہے۔ تو گھر کے باہر کے کام، اگر گھر کے کام بھی گھر سے باہر ہوں، مثلا باہر سے پانی لے کے آنا، دودھ لے کے آنا، دہی لے کے آنا، گھر بچوں کے لیے بازار سے سودا لے کے آنا اور بیوی کے لیے باہر سے کوئی چیز بازار سے خرید کے لانا، یہ اس کے خامند کی ذمہ داری ہے، یہ گھر کے مرد حضرات کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر جیسے پہلے گھر میں ہی آٹا پیسا جاتا تھا، اب چکیاں بنی ہیں، الیکٹرک ماحول آ گیا ہے، تو یہ خامند کی ذمہ داری ہے کہ وہ دانے لے کے جائے اور وہاں سے پسوا کر آٹا گھر میں لے کے آئے۔ گھر کے اندر ان کو سہولت مہیا کرنا یہ خامند کی یعنی مرد حضرات کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالنا چاہیے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ہم نے بڑی قومیں تباہ اس لیے کی، وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم نے بڑی بڑی بستیاں ہلاک کر دیں، بڑی خوشحال بستیاں ہم نے ہلاک کیں۔ یا اللہ کیوں کی؟ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، کیا کرتے تھے؟ فرمایا نہیں، میرے حقوق کی بات نہیں ہے، وہ بندوں کے حقوق پورے نہیں کرتے تھے، یعنی وہ ظلم کرتے تھے۔ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ۔ جو ظلم کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے ہم نے ان بستیوں کو ہلاک کیا، اس کے بعد پھر ہم نے نئی بستیاں قائم کی، پھر ہم نے اس کے بعد نئی قومیں بنائیں۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہلاک کرتا ہے جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں۔ دوسروں کا حق پورا دیجئے، ناپ تول میں ہرگز کمی نہ کیجئے۔ زیادتی بول کر بھی کی جا سکتی ہے، زیادتی ہاتھ سے بھی کی جا سکتی ہے، کبھی ناپ تول میں کمی کر دی، کبھی کسی کا حق نہ دیا، میری جیب میں کسی کا حق ہے مگر میں نے اس کا حق نہ لٹایا، جیسے زکوٰۃ نہ دی، عشر نہ دیا، فطرانہ ادا نہ کیا، یہ کسی کا حق ہوتا ہے جو اس کو دینا ہے، آپ پر لازم ہے تو وہ دینا ہوگا۔ اگر ہم نہیں دیتے، ہم انصاف سے نہیں چلتے، تو یاد رکھنا عدل کا تضاد لفظ ہے ظلم۔ اگر آپ عدل نہیں کرتے تو آپ ظلم کرتے ہیں۔ ظلم کرنے والے انسان کو اللہ کبھی بھی راہ ہدایت نہیں دیتا۔